ہم نے یہ صورت الگ کر دی اپنی مرضی سے بسم اللہ نہیں. یہ وجہ خود مرتب قرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام تفسیروں میں ملی. وجہ اس کی ایک علت کبیر وغیرہ میں یہ بیان کی کہ یہ کیونکہ اس میں پہلے سے براءۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے بیزاری ہے اور رسول کی طرف سے بیزاری ہے، تو اس لیے بسم اللہ کے مناسب نہیں. ان کے بیزاری کہلانے کوئی خوشی کی بات تو ہے نہیں. یہ ایک وجہ اس کی بیان کی ہے، اصل علت نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تفسیر روح المعانی بیان القرآن وغیرہ میں کہ اگر کوئی شخص اوپر سے پڑھتا چلا آئے تو درمیان میں بسم اللہ نہ پڑھے. جیسے مولانا صاحب نے قرات کی آپ نے سنی ہوگی، ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسول. لیکن اگر کوئی جہاں سے شروع کرے یا آگے کسی مقام سے شروع کرے تو وہاں بسم اللہ پڑھے. روح المعانی بیان القرآن. تیسری بات یہ ہے کہ جہاں ایک بعض قرآن کریم میں تراشیدہ عبارت دی، وہ بات کو یاد بھی ہوگی. کیا ہے؟ ہاں، اعوذ باللہ من النار ومن شر الکفار ومن غضب الجبار. روح المعانی وغیرہ میں ہے کہ اس کا پڑھنا بدعت ہے، تراشیدہ عبارت ہے، گھڑی ہوئی ہے، سلف صالحین سے منقول. اب آگے بات سمجھیں. عرب کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ 4 قسموں کا تھا. ایک وہ لوگ تھے کہ حدیبیہ کے مقام پر ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا 10 سال کا، لیکن انہوں نے وعدہ شکنی کی، وہ اپنے مقام پر انشاءاللہ بات آئے. لا الہ مدت متعین. تیسرا گروہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا جیسا قبیلہ بنو مدلج، ان کے ساتھ معاہدہ تھا، اور سورت کے نازل ہونے کے وقت ان کے معاہدے میں خازن وغیرہ کے حوالے سے 9 ماہ باقی. تفسیر خازن وغیرہ میں ہے کہ ان کے 9 مہینے باقی تھے. انہی کے متعلق فرمایا کہ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ. چوتھے وہ گروہ تھا جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں. ایک گروہ کے ساتھ 10 سال کا تھا، انہوں نے وعدہ شکنی کی. ایک گروہ کے ساتھ معاہدہ لا الہ مدت معینہ، اور ایک وہ گروہ تھا جن کے ساتھ مدت معینہ تھی. نزول سورت کے وقت کتنے مہینے باقی تھے؟ حوالہ کیا ہے؟ خازن وغیرہ. چوتھا یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں. اس موقع پر فرمایا کہ ان کو اعلان کر کے سنا، باقی 4 مہینے کی اجازت ہے. ہاں، جن کے 9 مہینے باقی ہیں انہوں نے چونکہ وعدہ شکنی نہیں کی، ان کی مدت پوری. 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوئی. کچھ اعلان اس موقع پر، زیادہ تر 9 ہجری کو اعلان کروایا گیا. براءۃ من اللہ و رسول. اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے جل جلالہ کو، اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا ہے. اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے الناس یوم الحج الاکبر. ایک لوگوں کی اصطلاح ہے، وہ حج اکبر اس کو کہتے ہیں کہ عرفے کا دن ہو، 9ویں تاریخ ہو، جمعہ بھی ہو تو وہ حج اکبر. یہ لوگوں کی خانہ سار اصطلاح ہے، شریعت کی اصطلاح یہ نہیں ہے. روح المعانی کبیر وغیرہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے، عمرہ، اور حج کو حج اکبر. 9 ہجری میں حج فرض، آپ خود نہیں جا سکتے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ زمانہ تھا
کہ لوگ داخل ہوتے تھے فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج داخل ہوتے. عرب کا رقبہ بڑا وسیع ہے. یہ ہمارا پاکستان کا رقبہ 3,10,000 مربع میل رقبہ ہے، 11.5 کروڑ کی آبادی. سعودیہ کا رقبہ 12 لاکھ مربع میل اور آبادی 1 کروڑ کی بھی نہیں، جن میں تقریباً 25-30 لاکھ کے قریب بیرونی لوگ ہیں. رقبہ بڑا وسیع. اب وہ دور دراز سے آتے تھے تو جب آپ کو نہ پائیں تو پھر ان کو کوشش ہوتی تھی. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحجاج بنا کر کے طریقہ بتلایا. آپ خود نہیں جا سکے 9 ہجری. اس سال کو تاریخ کی کتابوں میں عام الوفود اور عام الوفادہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. سیرت ابن شام وغیرہ میں یہ لفظ آپ کو ملے. تو حج اکبر کا معنی یہ ہے کہ پہلے عمرہ تھا اب حج. کیا بے شک اللہ بیزار ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول. توبہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے، پھر جاؤ گے. فاعلموا انکم غیر معجز اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب الیم. جہاں ایک بات آپ کے فائدے کی ہے سن لینا. مثل الشاعر کتاب کا نام ہے. متن متین کی ابتدا میں اختصار مثل الشاعر میں ہے، اور اسی طرح تاریخ کامل میں ہے کہ نحو کو نحو کیوں کہتے ہیں، علم نحو. اور اس کا ابتدان بانی اور موجد کو، اس کی وجہ یہ آیت کریمہ. پہلے قرآن پاک پر اعراب نہیں ہوتے، جیسے ہماری عربی کی اکثر کتابوں پر اعراب نہیں ہوتے. آپ صرفی نحوی قواعد کے مطابق پڑھتے، اکثر کتابوں پر اعراب نہیں ہوتے. قرآن کریم میں بھی اعراب نہیں. یہ پہلے اعراب کس نے لگائے؟ رائے سنت کے آخر میں ہم نے اس کی بات کر دی ہے، اور یہاں سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں تشریف فرما تھے. ایک شخص نے قرآن کریم پڑھا، اس نے پڑھا بَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ. کیا سمجھا؟ رسول ہی پڑھا تو مشرکین پر عطف کر گیا. ہماری طرح اجمی ہوگا بیچارہ کوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہو کہ ہماری موجودگی میں یہ اس طرح پڑھتے ہیں تو خدا جانے بعد کو کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد تھا ابو الاسود الدوئلی، ظالم اس کا نام تھا، ظالم ابن حمد. اس کو 3-4 چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی کہ ایسا کر، بڑا ذہین اور ذکی آدمی ہے تو. الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ومضاف الیہ مجرور انحو نحو ھذا. اسی قسم کے قواعد کا قصد کر تو. نحو کے معنی قصد کر، اس کی معنی یہ نحو کا لفظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے انحو اقصد نحو ھذا مثل ھذا. یہ 3-4 جملے ان کی زبان سے نکلے، اس طرح کے آگے تم قائد. چنانچہ ظالم ابن عمر نے 67 میں ان کی وفات ہوئی تھی. انہوں نے علم نحو کے موٹے موٹے قاعدے ایجاد کیے. تو بانی موجد علم نحو کا ظالم ابن عمر. صرف کا موجد ہے معاذ ابن مسلم الحرا، جیسے کہ مفتاح السعادہ اور مصباح السیادہ وغیرہ. اچھا، تو اصل وجہ یہ. پھر اس کے بعد ابو الاسود الدوئلی نے قرآن پاک پر اعراب، اور
دوسرا قول تاریخی یہ ہے کہ یحییٰ ابن یعمر نے حجاج ابن یوسف ثقفی کے حکم سے یہ لگایا. بعض رائے سنت کے آخر میں ہم نے کر دیے بحوالہ شوق و تو لے لیا. فرمایا اگر تم نے اعراض کیا فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو نہیں عاجز کر سکتے. کافروں کو عذاب علیم کی خوشخبری. تو یہ برات ہے، مگر ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم نے مشرکوں میں سے معاہدہ کیا پھر انہوں نے کمی نہیں کی. بنو مدلج قبیلہ، تو انہوں نے تمہارے خلاف کسی کو مدد بھی نہیں دی. ان کی مدت پوری وہ 9 ماہ باقی کے بقول خازن رحم اللہ تعالی اس کو پورا نہیں. ان اللہ یحب المتقین. جب عزت کے مہینے گزر جائیں اشہر الحرم سے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ جو 4 مہینے وہ ہیں. بعض یہ کہتے ہیں نہیں یہ طے شدہ باتیں ان میں لڑائی ممنوع تھی، حرام تھی. جب گزر جائیں فاقتلوا المشرکین حیث وجدتم، پکڑو اور ان کا محاصرہ کرو ہر گھاٹ میں، ہر طاق میں، ہر مقام پر بیٹھے. توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکات دیں، فخلوا سبیلہم، پھر چھوڑ دیں. ان اللہ غفور. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، یہاں ایک نحوی اشکال ہے. نحوی اشکال یہ ہے کہ ان جو ہے حرف شرط ہے اور حروف شرط یہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، اسماء پر نہیں داخل. جہاں احد اسم ہے اس پر داخل. کافی تک کی کتابوں میں آپ نے پڑھا، جامی میں پڑھا کہ یہاں فعل محذوف ہے. وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، آگے استجارہ کا اس کی تفسیر کرتا ہے. اگر پناہ لے تو اس سے کوئی مشرکوں میں سے تو اس کو پناہ دے، حتیٰ کہ اللہ کا کلام سن لے، ٹھنڈے دل سے اس کو اللہ کا کلام سنا، پھر اس کو امن کی جگہ پہنچا دے. جبر نہ کرو، ترغیب ہے، تبلیغ ہے، وہ کرو. اس لیے کہ وہ قوم لا یعلم، تو ان کو سمجھا دو، پھر اس کے بعد جو چاہیں کریں. کیسے ہوگا مشرکوں کے لیے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں، مگر وہ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا مسجد حرام کے پاس، فما داما، جب تک کہ وہ مستقیم رہیں تمہارے لیے تو تم بھی ان کے لیے سیدھے رہو. بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں متقین. کیسے ان کا وعدہ ہوگا اگر وہ غلبہ پاتے تم پر، لا یرقبوا فیکم، نہیں نگرانی کرتے، لحاظ کرتے تم میں، الا قرابت داری کا اور نہ ذمہ داری. راضی کرتے تمہیں اپنے منہ سے اور انکار کرتے ان کے دل، اور اکثر ان کے نافرمان. انہوں نے خرید لیا اللہ کی آیتوں کے بدلے میں ثمن قلیل کو، پس روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے. بے شک بری ہے وہ کاروائی جو کرتے ہیں. لا یرقبون، نہیں لحاظ رکھتے وہ کسی مومن کے بارے میں، الا قرابت داری کی اور نہ ذمہ داری کی، اور وہ لوگ تجاوز کرنے والے. پس اگر توبہ کریں، نماز قائم کریں، دیں زکات، پس بھائی ہیں تمہارے دین میں. اور ہم تفصیل سے آیتیں بیان کر کے اس قوم کے لیے جو جانتے. اور اگر توڑیں اپنی قسموں کو بعد اپنے وعدے کے، اور تان کرے تمہارے دین میں، پس لڑو تم کفر کے پیشواؤں سے. بے شک وہ جو ہیں ان کی کوئی قسمیں نہیں، اس لیے لڑو تاکہ وہ باز آئے. کیا نہیں لڑتے تم اس قوم سے جنہوں نے توڑی اپنی قسمیں، اور انہوں نے ہم قصد کیا اخراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا، اور انہوں نے ہی ابتدا کی تم پر پہلی مرتبہ. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ پس اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. اگر ہو تم نہیں لڑو ان سے، اللہ سزا دے گا ان کو تمہارے ہاتھوں سے، اور ان کو رسوا کرے گا، اور مدد کرے گا تمہاری ان پر، اور شفا دے گا مومن قوم کے سینوں کو، اور دور کر دے گا مومن قوموں کے غیظ اور غضب کو، اور رجوع فرمائے گا اللہ تعالیٰ جس پر چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم. کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تک نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے ان کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں، اور نہیں بنایا انہوں نے اللہ کے ورے، اور نہ رسول کے علاوہ اور مومنین کے علاوہ ولیجتاً رازدان. واللہ خبیر بما تعملون.
ربط اوپر ذکر تھا کہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے مدت تک ان کی پوری کرو، باقی ان کو اعلان کر دو کہ 4 مہینے تک مہلت۔ آگے بتانے کہ مشرک کا معاہدہ ہوتے ہی مشرک ہو اور اس کا وعدہ ہو، کیف یکون للمشرکین عہد، مشرکوں کے وعدے کرتے وہ تو تار عنکبوت ہے، مکڑی کا جالا ہے، داؤ لگاتے ہیں، وقت پاس کرتے ہیں۔ کیوں؟ جب دل میں خدا خوفی نہ ہو، قاعدوں کی پابندی نہ ہو، وہ کیا وعدہ؟ کوئی وعدہ۔ ہاں مگر وہ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا، قبیلہ بنو مدلج، مسجد حرام کے پاس یعنی حرم کے رقبے میں، ان کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا، جب تک وہ قائم رہیں تم بھی قائم۔ یہ قبیلہ بنو مدلج جس کا ذکر ہو چکا۔ ان اللہ یحب کیفا یکون لہم عہد، ان کا وعدہ کیسے ہوگا؟ اگر وہ تم پر غلبہ پاتے تو نہیں خیال رکھتے علن، یہ اللہ حرف استثناء نہیں، علن اسم ہے بمعنی قرابت۔ ایک ہوتا ہے اللہ حرف استثناء، وہ حرف، یہ علن اسم ہے بمعنی قرابت، اور نہ ذمہ داری کا خیال رکھتے، تمہیں منہ سے راضی کرتے دل ان کے انکار کرتے، اکثر ان کے انہوں نے اللہ کی آیتوں کو خریدا، اللہ کی آیتوں کے بدلے میں سمجھنے تھے دنیا و ما فیہا۔ پہلے آپ حدیث سن چکے ہیں، مچھر کے پر کی حیثیت بھی رکھتی اللہ تعالیٰ کسی کافر کو گھونٹ پانی بھی نہ، اللہ کے راستے سے روکتے، بری کارروائی کرتے۔ وہ مومنوں کے بارے میں نہ قرابت داری کا خیال رکھتے، نہ ذمہ داری کا، تجاوز کرتے، توبہ کرنے کفر شرک سے، نماز قائم کریں، زکات دیں۔ فاخوانکم، خبر ہے مبتدا محذوف کی، فہم اخوانکم، جلالین تک میں آپ کو ملے گا، وہ تمہارے بھائی۔ ہم تفصیل سے آتے بیان کرتے لکھو ملا، اگر قسمیں توڑ دیں وعدہ کرنے کے بعد اور تمہارے دین میں تان کریں، اور پہلے 6 پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے تمہارے دین کو مسخرہ کھیل بنایا، دین میں تان کرتے ہیں، کافر کب باز آتے تو لڑو۔ ائمہ امامت کی جمع پیشوا، مقتدا، لیڈر، کفر کے جو لیڈر ان سے لڑو، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار۔ کیوں لڑو؟ قاتلوا قلت لعلہم ینتہون، تاکہ ان کاروائیوں سے باز۔ اے مومنو، کیوں نہیں لڑتے اس قوم کے خلاف جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا قصد کیا؟ کل آپ پڑھ چکے ہیں ان کا قصد تو شہید کرنے کا تھا، لیکن وہی شہید کرنے کا منصوبہ آپ کے نکلنے پر منتج ہوا۔ کل ہے نا یمکر بک الذین کفروا میں، تو ان کا منصوبہ تو شہید کرنے کا تھا، لیکن وہی ان کا منصوبہ آپ کے نکلنے کا سبب ہوا۔ انہوں نے پہلی مرتبہ تم پر کی ہے کہ مدینہ طیبہ میں قرظ ابن جابر نے حملہ کیا اور یہ نکالنے کا طریقہ ہے۔ اے مومنوں سے مت ڈرو، فاللہ حقا تحسن لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا، ان کو رسوا کرے گا، تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، اور مومن قوم کے دلوں کو شفا دے۔ انسان کا طبعی مزاج ہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے دشمن کو مارے، دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ توبہ کرے اور رجوع فرمائے گا جن پر چاہے گا، ان کافروں میں جن کی قسمت میں ایمان ہے، ان کو ایمان دے گا، واللہ علیم۔ آگے فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے اسی حالت میں، گو مگو کی حالت میں، اور ابھی تک اللہ نے نہیں جانا علم ظہور کے طور پر ان کو جنہوں نے جہاد کیا، مجاہدین کو رب نہیں جانے، اور ان کو جو اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو رازدان نہیں بناتے۔ ولاجا جلیجو کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونا، ولیجا اس شخص کو کہتے ہیں جو دوسری قوم میں جا کر کے حالات کا جائزہ لے اور ہو مخبر، جاسوس، وہ داخل ہو کر کے معلومات حاصل کریں گے۔ آج کل کی اصطلاح میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ جاسوس۔
نہ جاسوس تو عربی لفظ ہوا نا، ہاں CID نہ کچھ اور لفظ ہے، ہاں اچھا تو ولا کا جلے جو کہ مانے داخل ہونا، ان میں داخل ہو کر کے کرنا. ما کان للمشرکین، نہیں ہے مشرکوں کا کام کہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو، گواہی دیتے ہوئے اپنے نفوس پر کفر کی. وہ لائق وہ لوگ ہیں حبط ہو چکے ان کے اعمال اور آگ میں وہ ہمیشہ رہیں. پختہ بات ہے آباد کرتے اللہ کی مسجدوں کو وہ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، اور قائم کی نماز اور دی زکات اور نہ ڈرے مگر صرف اللہ تعالیٰ. بس قریب ہے کہ وہ لوگ ہوں گے مہتدین ہدایت یافتہ. کیا بنایا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی آبادی کرنا وہ شخص کی طرح جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر اور جہاد کے اس نے فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں برابر. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. وہ لوگ آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ، ان کے درجے بہت بلند ہیں اللہ کے ہاں. واولئک هم الفائزون، وہی کامیاب. اللہ ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت کی اور رضا کی اور جنات ایسے باغات کی کہ ان کے لیے ان میں نعمتیں ہوں گی مقیم دائم، خالدین فیہا، ان جنات میں ہمیشہ رہا کریں گے ان میں ابداً ہمیشہ. اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اجر عظیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ تم اپنے آبا کو اور اپنے بھائیوں کو دوست اگر پسند کریں کفر کو ایمان، اور جس نے دوستی کی ان کے ساتھ تم میں سے بس وہ لوگ ظالم. تو کہہ دے اگر ہیں تمہارے آبا اور ابنا اور بھائی اور بیویاں اور برادری تمہاری اور وہ مال ایک طرف تم ہوا جن کو تم نے کمایا، اور تجارت کہ تم خوف کرتے ہو کسادوں کے کھوٹے ہونے کا، اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد کی سبیلی سے زیادہ محبوب ہیں. بس انتظار کرو جہاں تک کہ لائے اللہ تعالیٰ اپنا حکم. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ربط اوپر جب اس کا ذکر تھا کہ تم کافروں سے لڑو وقاتلوہم، تو بعض مشرکوں نے کہا منہم عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا بھی تھے اور بھی تھے، کہ دیکھیے جی ہمارے ساتھ کیوں لڑتے ہیں، ہم تو دیکھیے مسجد حرام کے خادم، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ کیوں لڑ، ہم نیکی کا کام نہیں کرتے. اس کا جواب رب نے دیا، فرمایا مشرکوں کا کام نہیں ہے مسجد آباد، اپنے نفوس پر کفر کی شہادت دیتے، یعنی کفر شرک کرتے ہوئے مسجدوں کو آباد کرنا ان کا. جس کام کو وہ آبادی کہتے غیر اللہ کی عبادت، وہ تو بربادی ہے، وہ تو فساد پھیلانا ہے. کہ اللہ کے گھر میں 307 تم نے بنا رکھے ہیں، آج اس کی پوجا کل اس کی پوجا، یہ آبادی ہے مسجد کی بربادی ہے. کفر پر گواہی دیتے ہوئے اب اپنے لفظ پر کہ شرک بھی کریں کہ ہم خادم ہیں، یہ کیا خدمت. فرمائن کے اعمال حبط ہیں وفی نار مخالف. ہاں اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہ آباد کرتے من آمن باللہ والجنہ، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ کے بغیر کسی سے نہیں ڈرتے، وہ لوگ ہیں مومن. باقی تم نے کہا کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، کوئی کہا کیا تم نے بنایا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی آبادی کمن. اب جہاں ایک اشکال ہے علمی، وہ یہ ہے کہ من جو ہے یہ ذات اور سقایت الحاج یہ وصف ہے مصدر ہے، عمارتن بھی مصدر ہے. تو مانے یہ ہوں گے کہ کیا تم نے بنایا پانی پلانا حاجیوں کو اور مسجد حرام کو آباد کرنا کا من ان لوگوں کی طرح. تو لوگ تو ذات ہی، شقایا اور عمارہ یہ وصف ہے، تو وصف کو ذات بنانے کا کیا معنی. انشاءاللہ آپ کو جلالین تک میں ملے.
وہ کیا اجال تم اہلا شقایت الحاج، اہل کے لفظ جہاں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والے اور اعلی عمارت المسجد الحرام ان کو کمن آمنا بنا دیا؟ جلالین تک میں انشاءاللہ آپ کو ملیں گے، جہاں ہیں جلالین استاد یا نہیں ہوں گے ہاں ٹھیک ہے۔ اجال تم شقایت الحاج و عمارت المسجد اے اہل ذالک، تاکہ حمل درست۔ اچھا فرماتے ہیں جیسے جو ایمان لایا اللہ پر آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، یا اللہ کے ہم برابر نہیں، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا فی سبیل اللہ، مال بھی پیش کیے، جانیں بھی پیش کی، اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، جہاں اور اشکال پر وہ کیا اعظم، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، ان کا درجہ تو بہت بڑا ہے، لیکن مشرکوں کا بھی کچھ نہ کچھ درجہ ہے، کیونکہ اعظم اس میں تفضیل ہے، اس میں معنی کی زیادت ہوتی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مشرکین کا بھی تو کوئی اجر اور درجہ ہے، لیکن مومنوں کا زیادہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کے دو جواب ہیں کمالین وغیرہ میں۔ ایک یہ کہ یہ جو اعظم درجۃ عند اللہ ہے، یہ کافروں سے متعلق نہیں، یہ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا فی سبیل اللہ باموالہم، ان کے درجے ان مومنوں سے جو ہیں تو مومن لیکن ہجرت اور جہاد نہیں کیا، ان سے ان کا درجہ ہے۔ یعنی یہ مومنوں ہی کی بات ہے کہ ایک وہ مومن ہیں جو ہیں تو مومن لیکن ہاجروا جاہدوا کی مد میں نہیں ہیں، تو جو ہاجروا اور جاہدوا ہیں ان کا درجہ ان مومنوں پر۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ کافروں نے اپنے اس فعل کو اجر اور درجے کا فعل قرار دیا تھا، تو یہ ان کے ظلم سے حقیقت میں نا اعظم و درجتاً اے بزعمکم، اگر تمہارے ظلم میں وہ نیکی ہے عند اللہ تو نہیں، تم یہ سمجھو کہ یہ نیکی اس سے بڑی، یعنی ان کے ظلم میں وہ نیکی تھی تو اس ظلم کے لحاظ سے اس کو اعظم کہا، نفس الامر میں کوئی نیکی نہیں۔ اللہ ان مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت و رضا اور جنات لہم فیہا خالدین فیہا ابدا، ان اللہ آگے فرماتے ہیں مومنوں تم اپنے آبا کو، بھائیوں کو دوست مت بناؤ اگر کفر کو ایمان پر ترجیح دیں، جس نے دوستی کی فاولئک هم الظالمون۔ آگے بات لفظی بھی سمجھیں، معنی بھی سمجھیں۔ لفظی بات یہ ہے کہ کانا ہے افعال ناقصہ میں، آباؤکم یہ اس کا اسم، و ابناؤکم اس پر عطف، اخوانکم ازواجکم عشیرتکم اموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، یہ سب عطف معطوف کانا کے اسم۔ احبا یہ کانا کی خبر، احبا کانا کی خبر۔ اگر یہ زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل سے، تو انتظار کرو حتی یاتی اللہ۔ اب یہ حتی یاتی اللہ میں امر ہی کا کیا مفہوم ہے؟ تو ابو داؤد
نسائی، مسند احمد، الجامع الصغیر للسیوطی وغیرہ میں روایت ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اخذتم باذناب البقر ورضیتم بالزرع وشغلتم بالتجارۃ وترکتم الجہاد، اصل نہیں وہ لفظ یہ اذا تبایعتم بالعینہ، نوٹ کر لینا لفظ اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم باذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزع عنکم حتی ترجعوا الی دینکم اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم باذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الی دینکم او کما قال صلی اللہ۔ کو لفظوں میں تھوڑا بہت فرق ہو اللہ معاف کرے، مفہوم یہ کہ جب تم نے اینا ایک خاص قسم کی بے، میں اس کی تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہتا، یہاں مطلق معنی کرتا ہوں جب تم خرید فروخت کے کام میں مصروف ہو اور جانوروں کی تربیت ڈیری فارم بنا دو اور کھیتی باڑی میں تم مصروف ہو جاؤ، ان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لو اور اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کرے گا اور ذلت کو تم سے نہیں ہٹائے گا جب تک کہ اپنے دین کی طرف نہ آ جاؤ۔ بات سمجھ آ گئی؟ کسی نے الفاظ صحیح نوٹ کر لیے، کوئی صاحب پڑھ لیتا کہ مجھے سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه منکم، لا ينزعه نہیں ہٹائے گا ذلت کو تم سے حتی ترجعوا الی دینکم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ لقد نصرکم اللہ، البتہ تاکید سے مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے فی مواطن کثیرہ بہت سی جگہوں میں اور حنین والے دن، جب تعجب میں ڈالا تمہیں تمہاری کثرت میں، پس نہ کفایت کر سکی تم سے کثرت تمہاری کچھ بھی، اور تنگ ہوگی تم پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے، پھر گئے تم پیٹ دکھاتے، پھر نازل کی اللہ نے اپنی تسلی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنین پر، اور نازل کی ایسے لشکر جن کو تم نے نہ دیکھا، اور سزا دی ان لوگوں کو جو کافر تھے، اور یہ بدلہ کافرین۔ پھر اللہ نے رجوع فرمایا اس کے بعد جس پر چاہا، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، پختہ بات ہے مشرک پلیدی ہے، بس نہ قریب و مسجد حرام کے بعد اس سال کی، اور اگر خوف کرتے ہو تم حیلتاً فقر کا، پسند قریب اللہ تمہیں غنی کرے گا اپنے فضل سے، بے شک اگر چاہا اس نے، بے شک اللہ علیم ہے حکیم۔ لڑو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہیں حرام قرار دیتے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی اور اس کے رسول نے، اور نہیں ولا یدینون نہیں قبول کرتے دین حق کو ان لوگوں سے جن کو دی گئی کتاب، حتیٰ کہ دیں وہ جزیہ عن ید ہاتھ سے، وہم صاغرون اور وہ ذلیل۔ ربط اوپر بھی جہاد کا ذکر تھا اور آگے بھی جہاد کا ذکر ہے،
بتانا یہ ہے کہ مومن کو کبھی اپنی کثرت تعداد اور کثرت اسلحہ پر گھمنڈ نہیں کرتا. کثرت کچھ ہے صرف رب تعالیٰ کی نصرت. آگے واقعہ ہونے 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح، رمضان کے مہینے میں. شوال کا مہینہ شروع ہوا تو عرب کے جنگجو قبیلے تھے حوازن اور ثقیف. حوازن اور ثقیف نے یہ دیکھا کہ مکے والے ہتھیار پھینک چکے، کہنے لگے ہم لڑیں. ان کی کمان کرنے والا جو کمانڈر تھا درید ابن سما سواد کے ساتھ، درید ابن سما کمانڈر تھا نابینا، 120 سال سے زیادہ کی عمر تھی، پلنگ پر اسے لیے پھرتے. درید ابن سما کمانڈر تھا ان کا نابینا. اس نے بچوں کی، عورتوں کی آوازیں سنی، جانوروں کی آوازیں سنی. کہنے لگا ما حاضل اصوات، یہ آوازیں کیا ہیں؟ کہنے لگے بابا جی ہم اپنی بیویوں کو، بچوں کو، بھیڑ بکریوں کو، اونٹوں کو ساتھ لائے، سونا چاندی جو کچھ گھروں میں تھا سب لائے. لیما کیوں؟ تاکہ ہم جم کر کے لڑ سکیں. ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارا سارا کچھ میدان. کہنے لگا تم نے بڑی غلطی کی ہے، قدم جب اکھڑ جاتے تو پھر نہیں پائیں، بڑی غلطی کی. کہنے لگے اچھا بابا جی آپ حکم. حنین مقام ہے بین مکہ تا و طائف الی طائف اقرب، میدان تھا، اس میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان تھی، اور حنین کے مقام پر مسلمانوں کی تعداد تھی 12,000 12,000. 10,000 تو وہ تھے جو مدینے سے آئے، 2,000 یہاں مکے والے شریف میں، 12,000، اور مقابلے میں صرف 4,000 کا. کسی مسلمان کی زبان سے وقیلا ابو بکر قیلا رویہ ذکرہ کے الفاظ سے یہ بھی منقول ہے، لیکن ثقہ بات نہیں. کسی مسلمان کی زبان سے یہ نکلا آج ہم زیادہ ہیں ہمیں شکست نہ. اس کثرت کے گھمنڈ نے کتنا. حدیثوں میں آتا ہے کہ جس وقت انہوں نے تیر اندازی کی سب بھاگ. میدان میں صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے خچر پر سوار. ابو سفیان ابن حارث آپ کے چچے زاد بھائی یہ لگام پکڑے ہوئے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی میدان میں تھے، سب میدان خان. آپ نے پھر اس مقام پر فرمایا یا اصحاب شجرہ، اور حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کہاں بھاگ. کیونکہ وہ مومن سے جلدی اپنی غلطی کو سمجھ کے توبہ تائب ہوئے، پھر پلٹے، پھر وہ سارے ان کے پاس گرفتار. یہاں تاریخ و سیرت کی کتابوں میں ہے کہ اتنی غنیمت پہلے کبھی نہیں. 40,000 بھیڑ بکریاں، 24,000 اونٹ، منوں کے لحاظ سے سونا چاندی. عورتیں قید ہوگی مسلمانوں کے ہاتھوں میں، بچے قید ہوئے. آپ نے چند دن انتظار کیا کہ یہ مسلمان ہو جائیں تو ان کو عورتیں بچے دے دیں. جب وہ لیٹ ہوئے تو آپ نے وہ تقسیم کر دی. پھر وہ مسلمان آئے، کہنے لگے حضرت ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہمیں عورتیں بھی مل جائیں، بچے بھی مل جائیں اور مال بھی مل جائیں. بخاری کی روایت میں فرمایا مال تو میں تقسیم کر چکا ہوں، میں سفارش کروں گا کہ بچے عورتیں تم کو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی کئی جگہوں میں، اور حنین والے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈالا. پس نہ کفایت کر سکی کثرت، اور تنگ ہوگی تم پر زمین بے مارحبت با مصدریہ ہے تشاء اے بے رحب ہا، باوجود کشادہ ہوگی.
پھر گئے تم پیٹھ دکھا. پھر اللہ نے تسلی اتاری اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، مومنوں پر. وہ لشکر فرشتوں کے اتارے جن کو تم نے نہ دیکھا، لیکن ان کے اترنے کے بعد مسلمانوں کو اطمینان قلب صبح تھا. اللہ نے کافروں کو سزا دی، کچھ مارے گئے، کچھ گرفتار ہوئے، وذالک جزاء. پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ان پر رجوع فرمایا، وہ مومن ہو گئے سارے. واللہ غفور رحیم. پہلے تھا کہ ان لوگوں کو تم کہہ دو کہ ہماری طرف سے برات کا اعلان، اور اس مقام پر یہ اعلان بھی کرایا، الا لا یحجن بعد العام مشرک ولا عریان. جہاں برات کا اعلان کرایا تھا، یہ بھی اعلان صاحب بخاری مسلم میں موجود کہ آج کے سال کے بعد مشرک طواف نہیں کر سکتے، ننگا ہو کر کے طواف نہیں کر سکتے. فرمایا مومنو، مشرک جو ہیں تو نجس ہیں، یہ مسجد حرام کے قریب نہ اس سال کے بعد. اب جہاں نجسن جو ہے یہ تو وصف ہے، مصدر ہے، تو مانا یہ ہے کہ مشرک پلید ہے، پلیدی ہے، تو مشرک پلیدی تو نہیں. صاحب کشاف کہتے ہیں یوں کہو انما المشرکون ذو نجس، نجاست والے ہی، اصحاب و نجس، عمل درست ہے. دوسرے کہتے ہیں نا کمال مبالغہ، جیسے زید عادل، زید صوم، میری پلیتی اس سال کے بعد مسجد حرام کے نزدیک میں. اور اگر تمہیں فقر کا خوف ہو کہ تم سودا کس پر بیچو گے، کس سے خریدو گے، اس کی پرواہ نہ کرو. فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم. رب پہلے قتال تھا مشرکین کے ساتھ جو عرب کے اصل باشندے تھے. اب اہل کتاب کے ساتھ قتال کا حکم ہے، یہود نصارہ. فرمایا لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے باللہ ولا بالیوم الاخر، اور نہیں حرام قرار دیتے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام. پہلے میں کر چکا ہوں کہ تحریم کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف بے ایمان ہے کہ ان کی حرمت بیان کرنا قطعی، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے. کون؟ من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب سے بھی. اس وقت تک لڑو جب تک کہ جزیہ نہ دیں، اور دیں ہم یا دن اپنے ہاتھ، اور ہوں ذلیل. جہاں کئی ابحاث ہیں میں مختصر عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ عرب کی سرزمین میں مشرکین سے جزیہ نہیں وصول کیا جاتا تھا، اما السیف و اما الاسلام، بخلاف اہل کتاب کے کہ اہل کتاب سے جزیہ عرب کی سرزمین میں لیا جا سکتا. وجہ اس کی علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی اور مشرکین کی زبان عربی تھی، بخلاف اس کے یہودی وغیرہ عبرانی تورانی اور بولیاں بھی بولتے تھے. عربی بھی جانتے تھے لیکن اصل بولیاں ان کی ہوتی. تو آل عرب میں جو مشرک تھے ان کے لیے تو اتمام حجت بلسان قوم ہی، ان کی زبان میں ان کو حق پہنچے، ان کے لیے کوئی خطاب اما سیف و اما الاسلام، بخلاف ان دوسرے لوگوں کے کہ ان کی کسی کی زبان عبرانی ہے، کسی کی تورانی ہے، کسی کی کوئی اور ہے، تو ان کو جزیے کا. ہاں عرب کے علاوہ چونکہ آپ براہ راست نہیں پہنچ سکے، ان کافروں سے جزیہ لیا جا سکتا. بات سمجھ آ گئی میری؟ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ جزیہ کیا چیز ہوتی ہے. جزیے پر خاصی طویل بات ہے. ہم نے احسان الباری جو بخاری شریف کی تقریر ہے اس میں باحوالہ کر دی ہے، شوق ہو تو اس میں دیکھ لینا. یہاں اتنی بات وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں جو کافر
بستے ہیں، ان کافروں میں بچہ کوئی نہ ہو، عورت نہ ہو، بوڑھا نہ ہو، بیمار نہ ہو، ان کے مذہبی پیشوا نہ ہو، جوان سال تندرست آدمی، وہ اگر فوج میں بھرتی ہونا چاہے اور تم اس پر مطمئن بھی ہو تو اس سلسلے میں اس کو بھرتی کر لو، اس سے کوئی جزیہ نہیں ہو۔ اگر وہ فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہتا یا تم اس پر مطمئن نہیں ہو یہ ہاتھ پر نہیں بیٹھے، خود اپنے ہاتھ سے، اور دے گا کیسے؟ وہم صاغرون، یوں دے گا۔ یہ دیکھیے اس ہاتھ پر رقم رکھی ہوئی ہے، تو اکثر جو ہوگا مسلمان وہ اوپر سے ہاتھ کر کے لے گا، یہ نہ کرے گا کہ اپنا ہاتھ نیچے رکھے اور کافر اوپر رقم رکھے، کیونکہ الاسلام جعلو ولا جو۔ وقالت الیہود، و کہا یہود نے، عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کہا نصارہ نے مسیح اللہ کے بیٹے علیہم السلام۔ یہ ان کی بات اپنے منہ سے مشابہت کر کے ان لوگوں کی باتوں کی جو کافر ان سے پہلے، قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، برباد کرے۔ انا یؤفکون، کہاں الٹے پھیرے جا رہے ہیں۔ بنا لیے انہوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو اربابا من دون اللہ، اور مسیح ابن مریم کو علیہ السلام، اور نہیں ان کو حکم دیا گیا تھا مگر تاکہ عبادت کرے ایک الہ کی، لا الہ الا ہو، تاکہ اس چیز سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں ارادہ کرتے اس کا، تاکہ مٹا دے اللہ کے نور کو اپنے منہ سے، اور اللہ انکار کرتے ہیں مگر یہ کہ مکمل کرے اپنا نور اگرچہ کافر ناپسند کرے۔ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ اس کو غالب کرے سب دینوں پر اگرچہ مشرک ناپسند کرے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سارے مولوی اور پیر البتہ کھاتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقے سے اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اور وہ لوگ جو خزانہ بناتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اس کو اللہ کے راستے میں، پس ان کو خوشخبری سنا دے عذاب علیم کی، جس دن کے تپایا جائے گا ان کو نار جہنم میں، بس داغے جائیں گے ان کے ساتھ ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں، کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے خزانہ بنایا اپنے نفوس کے لیے، پس چکھو جو چیز تم خزانہ بناتے رہے۔ بے شک گنتی مہینوں کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے اللہ کی کتاب میں، جس دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، ان میں 4 مہینے عزت، یہ دین قیم ہے، پس نہ ظلم کرو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر، اور لڑو مشرکوں سے کافتن، سب کے سب اکٹھے ہو کر، یا سب کافروں سے جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں اکٹھے ہو کر، اور جان لو تم کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ۔ پختہ بات ہے ان نفیو، پیچھے ہٹا دینا زیادت ہے کفر میں، بہکائے جاتے ہیں اس سے وہ لوگ جو کافر ہیں، حلال سمجھتے ہیں اس کو 1 سال اور حرام سمجھتے اس کو 1 سال، تاکہ جو آتے پوری کر دیں گنتی اس چیز کی جو اللہ نے حرام کی، بس حلال سمجھتے اس چیز کو جو اللہ نے حرام کی، مزین کیا گیا ان کے لیے برا، مزین کیے گئے ان کے لیے برے اعمال، اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الکافرین۔ ربط اوپر ذکر تھا کہ یہود اور نصارہ علیہ کتاب سے لڑو، آپ کہتے ہیں اس لیے لڑو کہ یہ بے ایمان یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ اور نصارہ کہتے ہیں مسیح ابن اللہ، لڑو ان سے، یہ ان کی باتیں ان کافروں کی طرح جو پہلے گزر چکے، جنہوں نے فرشتوں کو رب کی بیٹیاں کہا، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، انہوں نے خدا کی بیٹیاں بنائی، انہوں نے بیٹے بنا ڈالے۔ اللہ ان کو قاتلہم اللہ، غارت کرے، ان کو ہلاک کرے، برباد کرے، لعنت کرے ان کا، کہاں الٹے پھر جائے۔
پھر اور کیوں لڑو؟ اس لیے کہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کہ عزیر علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کو انہوں نے خدا کے بیٹے بنا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، اپنے مولویوں احبار حبر، ہا کے کسرے سے بھی آتا ہے، ہا کے فتح سے بھی حبر، اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا دیا اللہ کے رب، اور مسیح ابن مریم، حالانکہ حکم یہ تھا صرف اکیلے رب کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ سبحان میں۔ ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں روایت، عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مشرک تھے، پھر عیسائی بنے، پھر ان کے پادری تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے آخر میں اسلام کی توفیق، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضرت میں عیسائی رہا ہوں، مولوی عیسائیوں کا پادری، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انہوں نے مولویوں اور پیروں کو رب بنا دیا، تو حضرت میرے علم میں تو نہیں کہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے مولویوں اور پیروں کو رب بنایا۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلاصہ جواب یہ کہ ان کے مولوی اور ان کے پیر جو چیز ان کے لیے حلال قرار دیتے اس کو لوگ حلال سمجھتے تھے، کہاں یہ تو کرتے، جس چیز کو حرام قرار دیتے تھے اس کو حرام سمجھتے تھے، کہاں یہ تو کرتے نہیں۔ تو اب حلال کرنا حرام کرنا رب کا کام ہے یا مولوی اور پیروں کا کام ہے؟ سمجھ آئی بات؟ تو ایک وجہ یہ کہ ان کے لیے حلال اور حرام جو کرتے تھے، اب تحلیل و تحریم من صفات رب۔ اور ایک بات اور بھی ہے، ہم نے الکلام المفید میں باحوالہ بات کر دی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے مولوی اور پیروں کو معصوم عن الخطا بھی سمجھتے تھے، معصوم عن الخطا۔ تو معصوم عن الخطا تو خدا کی ذات ہی ہے نا، وہ تو پیغمبر بھی خطا سے معروف۔ آج ہی آپ نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ کی رائے سنی، تو اس لیے انہوں نے خدائی سے درجہ دیا۔ مزید بات اس میں الکلام المفید میں دیکھی، فرمایا ارادہ کرتے کہ اللہ کے نور کو یعنی اسلام کو مٹا دیں اپنے منہوں سے، یعنی زبانی باتوں سے اسلام کو ختم کر دیں، نہیں کر سکتے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے کیا اچھا کہا ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تم اسلام کو جو مٹاتے ہو منہ سے پھونکے مار کر، ہاں وہ ذات ہے جس نے ہدایت دے کر کے رسول کو بھیجا، سچا دین دیا تاکہ سب دینوں پر اس کو غالب کرے۔ کشاف والے کہتے ہیں، بیضاوی میں ہے، الدین یہاں جنس کے معنی میں ہے، جس کے معنی ادیان ہے، کیونکہ لفظ کل جو ہے یہ گویا کہ یہ صفت ہوتا ہے اس کی جو ذو اجزاء، حصی اجزاء ہوں یا مانوی ہوں، تو دین بے معنی ادیان کی، جنس کے معنی میں تمام دینوں پر الحمدللہ اللہ نے دین کو غلبہ دیا۔ آج تو پھر خیر بہت سے ممالک کے مسلمانوں کے، ایک وہ دور تھا کہ مسلمانوں کے پاس ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، کوئی اقتدار نہ تھا۔ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایمان کی توفیق دی۔ مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم اسی دور کے مسلمان ہیں، مولانا عبید اللہ تحفۃ الہند والے رحم اللہ تعالیٰ اسی دور کے مسلمان ہیں۔ اسی طرح محمد پکتل جرمنی مرحوم
جنہوں نے قرآن پاک کا بہترین ترجمہ لکھا ہے انگریزی میں، اسی دور کے مسلمان. تو دین کی سچائی کی وجہ سے یہ لوگ مسلمان ہوئے، ورنہ اور کی ظاہری وجہ تو نہ. فرمایا اے ایمان والو، بے شک بہت سے مولوی اور پیر کھاتے لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے. آج تیجا ہے، آج 7واں ہے، آج 10واں ہے، آج 40واں ہے، آج عرس ہے، آج 11ویں ہے. ہاں خوب کھاتے لوگوں کے مال کھاتے اور اللہ کے راستے سے روکتے. مجھے ایک سفر برطانیہ کا پیش آیا، وہاں ایک جگہ کا نام میں بھول گیا، ڈائری پر درج. وہاں بدعتیوں کی اکثریت. ہمارے ساتھیوں نے اعلان کیا کہ ہمارے ایک بزرگ آئے ہوئے تقریر کریں. خیر ان بدعتیوں نے کہا کہ بھائی دیکھنا، اس کی تقریر میں نہ جانا، وہ تو وہابیوں کا دادا ہے، دادا وہابیوں کا. وہابیوں کا دادا آ رہا ہے اس کے نظر. خیر کچھ نہ بھی آئے، کچھ چھپے آئے بھی. تقریر انہوں نے سنی. تقریر سننے کے بعد کہتے تھے کہ ہم نے تو کچھ اور سنا، یہ کچھ اور نکلے. کیونکہ انہوں نے جو ذہن بنایا ہے وہ اسی ذہن کے تحت ہے. تو منع کرتے ہیں کہ ان کی بات کو نہ سننا، وہ یصدون عن سبیل. اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ بناتے ہیں، ولا ينفقونها، یہ ہاں کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ ہاں کی ضمیر جاتی ہے چاندی کی طرف، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جمع تو کرتے سونا اور چاندی، اور خرچ چاندی بھی نہیں کرتے، سونا کیا دیتے، گھٹیا چیز بھی نہیں دیتے. دوسری ہے کہ ہاں کی ضمیر راجع بسوئے اموال، لیاکلون اموال الناس، اموال جمع. تیسری تفسیر، ہاں کی ضمیر جو کنزن میں کنوز ہے، کنوز، اس کنوز کو نہیں خرچ کے اللہ کے راستے. تینوں باتیں سمجھ آ گئی. اچھا، ان کو خوشخبری سنا دیا عذاب علی. وہ کس دن ہوگا؟ یوم یحمى علیہا، یعنی ان اموال پر، کنوز پر، جس وقت ان کو تپایا جائے گا، آگ ان پر جلائی جائے گی نارے جہنم میں. تو پہلے ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، پہلو اور ظہور. جہاں آلوسی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ سائل جب آتا ہے مانگنے والا تو پہلے سامنے آتا ہے، آدمی نہ دینا چاہے تو پہلو کھیلے، اور زیادہ سائل الحاح کرتے ہیں تو پیٹ کھیلے. تو پہلے پیشانی، پھر جنوب، پھر ظہور. کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ درمیان میں اہل کتاب کے ساتھ لڑائی کا ذکر. پھر مشرکین کی طرف اور ہے جن کا ذکر اوپر سے چلا رہا. اب بات اچھی طرح سے سمجھیں. مہینے ہیں محرم سے شروع ہو کر کے ذوالحجہ تک 12. جب سے رب نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، یہ سال کے 12 مہینے اس نے مقرر. ان میں 4 مہینے ہیں اشہر الحرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ثلاثہ متوالیہ، چوتھا رجب. ان میں پہلے لڑائی ممنوع تھی، اب ان میں لڑائی جائز. زیادہ مبسوط بات یہاں احکام القرآن لأبی بکر جساس رازی اور التفسیرات الاحمدیہ وغیرہ کہ اب اجماع ہے صحابہ کا کہ ان مہینوں میں لڑائی جائز. یہ لوگ کیا کرتے تھے جب ان مہینوں میں لڑائی ممنوع تھی؟ تو بات میری سمجھنا. مثال کے طور پر رجب کے مہینے میں لڑائی نہیں کرنا،
یہ جمادہ اخرا یا ثانیہ کے مہینے میں لڑ رہی ہیں، آگے رجب ہے، تو کہتے تھے دشمن کو موقع نہ دو، لڑو۔ ہم رجب کی حرمت شعبان کی طرف پیچھے ہٹا دیں گے، اس میں نہیں لڑیں۔ نسی کا معنی پیچھے ہٹا دیں کہ ایک مہینے میں لڑائی نہیں کرنی نا، تو ہم بجائے رجب کے اس کو شعبان نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ رب نے تو رجب کو حرمت دی ہے، تم کون ہوتے ہو اس کو حلال سمجھنے کی اور اس کی حرمت شعبان کو منتقل کرنے کے؟ تمہیں کیا حق ہے؟ اور جب لڑائی کی نوبت نہیں آتی تھی تو کہتے تھے یہ عزت والا مہینہ، عزت کرو۔ لڑائی کی نوبت آتی تو پھر اس کی حرمت شعبان کو دے دیتے، حرمت پیچھے ہٹا۔ بات سمجھ آ گئی کیا کہا میں نے؟ مثلا رجب کے مہینے میں جو ہے لڑائی حرام ہے، اور جب بھی دوسرے سے لڑائی کرتے تھے تو کہتے کہ ان کو موقع نہ دے، بلکہ یہ رجب کی حرمت جو ہے وہ شعبان کو پیچھے ہٹا دیں، پیچھے ہٹا دے، اور اس میں اور جب لڑائی نہیں ہوتی تھی تو اس کو اچھا اب بات سمجھنا۔ بے شک مہینے گنتی مہینوں کی اللہ تعالیٰ کے ہم پر ہے۔ اللہ کی نوشت میں جب سے اللہ نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا ان میں 4 مہینے عزت مند، یہ ہے دین قیم۔ بس نہ زیادتی کرو تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر، اور لڑو مشرکوں سے کافتن۔ اب یہ کافتن کس سے حال ہے؟ یہ بھی کہتے قاتلو سے حال کونکم کافا، اکٹھے ہو کر کرو، جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں کافتن۔ اور دوسرا یہ کہ کافتن یہ مشرکین سے حال، مشرکوں سے، سب مشرکوں سے لڑو۔ کافتن ہے تو حال، لیکن قاتلو کی ضمیر انتم سے بھی بنایا گیا ہے، تم لڑو اکٹھے سب۔ اور دوسرا یہ کہ مشرکین سے، کہ سب مشرکوں سے، حالہ کون امکان۔ اب جو حضرات فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں لڑائی حرام ہے، تو ایک تو دلیل وہ پیش کرتے ہیں کہ علیہ اجماع صحابہ، تفسیر احکام القرآن وغیرہ میں تصریح ہے۔ احکام القرآن یہ ابی بکر جساس رازی رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات 370 ہجری میں ہوئی، اور میں نقصاً تصافی بہترین تفسیر۔ تو صحابہ کے اجماع خود ایک حجت ہے، اجماع بھی حجت۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ بے شک صحابہ کے اجماع بھی حجت ہے، لیکن اس کو قاتل المشرکین کو اس آیت کا ناسخ قرار دیتے ہیں۔ کمالین وغیرہ میں یہ بھی ہے، قاتلو کو اس کا ناسخ قرار دیتے ہیں کہ ناسخ یہ ہے، اس پر اجماع۔ انما النسیء، پختہ بات ہے کہ پیچھے ہٹا دینا یہ کفر میں زیادت ہے۔ نفس کفر تو ان کا پہلا ہی ہے، اور زیادت فی الکفر یہ ہے کہ اس کی حرمت کو پیچھے ہٹا دیا۔ یضلوا بھی ان نسی کے ساتھ، پیچھے ہٹا دینے کے ساتھ بہکائے جاتے وہ جو کافر یحلونہ، اس کو مہینے عزت والے مہینے کو حلال سمجھتے 1 سال، یا بعض کہتے ہو کی زمین نسی کی طرف ہے، اس نسی کو حلال سمجھتے 1 سال جب لڑائی کرنی، وَيُحَرِّمُونَ عَامًا، اور دوسرے سال اس نسی کو حرام سمجھتے جب لڑائی کی نوبت نہیں آتی تو اس مہینے کے نہیں کرتے، تاکہ گنتی اللہ کی پوری کر دیں کہ 4 مہینوں کی لڑائی تو رب تعالیٰ نے منع کی ہے، یہ متواتی کلی جو پڑا ہوگا اسی سے، تاکہ پوری کر دیں اللہ کی گنتی جو اللہ نے حرام، بس حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے، حلال قرار دیتے ہیں جو اللہ نے، ان کے برے اعمال مزین ہوئے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، تمہیں کیا ہو چکا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ کوچ کرو اللہ کے راستے میں، اس ساقل تم بوجھ بنتے ہو زمین کی طرف، کیا راضی ہو چکے دنیا کی زندگی پر آخرت کے بدلے میں؟ پس نہیں ہے سامان دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں مگر کم۔ اگر نہ کوچ کرو گے تم
سزا دے گا تمہیں اللہ سزا دردناک، اور بدل دے گا قوم تمہارے علاوہ، اور نہیں تم ضرور دے سکو گے اس کو کچھ بھی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر نہیں مدد کرو گے تم اس کی، بس تحقیق سے مدد کی اس کی اللہ تعالیٰ نے جب نکالا اس کو ان لوگوں نے جو کافر تھے، ثانی اثنین دو میں کے دوسرے تھے، جبکہ دونوں غار میں تھے، جب کہا اس نے اپنے ساتھی سے لا تحزن، نہ غمگین ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے نازل کی تسلی اپنی اس پر، اور تائید کی اس کی ایسے لشکروں سے جن کو تم نے نہ دیکھا، اور کیا فیصلہ ان کا جو کافر تھے سفلا پست، اور فیصلہ اللہ تعالیٰ کے علیا بلند رہا۔ اللہ غالب حکمت والا، کوچ کرو ہلکے ہو اور ثقیل ہو، اور جہاد کو اپنے مالوں اور جانوں کو لے کر اللہ کے راستے میں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر ہو تم جانتے۔ اگر ہوتا وہ سامان قریب کا، بسفرن قاصدن، اور سفر درمیانہ، البتہ ضرور وہ تیری پیروی کرتے، لیکن بعید ہو چکی ان پر الشقۃ و مسافت، اور بتاکید وہ قسم اٹھائیں گی اللہ کی کہ اگر ہم طاقت رکھتے البتہ نکلتے ہم تمہارے ساتھ، ہلاک کریں گے اپنی جانوں کو، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بے شک وہ البتہ جھوٹی۔ ربط سبق الغایات، بلغت الحیران، کبیر وغیرہ وغیرہ میں یہ ربط ہے۔ پہلے ذکر تھا کہ اہل کتاب سے لڑو، آگے کئی رکوعوں میں غزوہ تبوک کا سفر ہے جو اہل کتاب ہی کے ساتھ لڑائی کرنی تھی، وہ ہوئی نہیں کیونکہ عیسائی تھے وہ۔ سلسلہ یہ پیش آیا کہ مدینہ طیبہ میں ایک یہودی تھا ابو عامر راہب، یہ انشاءاللہ کل اس کا ذکر آ جائے گا اگر انحیینا، کہ ابو عامر راہب یہ یہودی تھا، پادری تھا۔ بدر سے لے کر کے آخر تک جو کفار کی لڑائیاں تھیں یہ ان میں باقاعدہ فریق تھا۔ خیبر کی لڑائی میں بھی اس کا ہاتھ تھا۔ اب اس نے یہ خیال کیا کہ عرب کی سرزمین میں مسلمانوں کے ساتھ ٹکر لگانے والی کوئی طاقت نہیں۔ یہ ہرقل روم کے پاس گیا، وہاں رویا دھویا کہ دیکھو جی وہ آپ کے بھی خلاف ہیں، میں نے کانوں سے سنا ہے کہ ایک وقت آئے گا کیسے و کسرا ہمارے ماتاب ہوں گے، تو ان کے یہ عزائم ہیں۔ چنانچہ اس نے ہرقل روم کو اور فوجوں کو لڑائی کے لیے آمادہ کر دیا۔ وہ وہاں سے تبوک کے مقام پر پہنچا۔ اس وقت تبوک یہ سعودیہ میں، اس وقت وہ ان کی آخری سرحد کے قریب ہوتا۔ آپ نے جب سنا تو سخت گرمی تھی، جو ان کا مہینہ تھا، فصلیں پکی ہوئی تھی، کھجوریں پکی ہوئی تھی، ایک مہینے کا سفر تھا یکطرف، گرمی بھی ہو، پھر فصلیں بھی پکی ہوں، پھر آزمودہ کار فوجوں سے لڑائی ہو تو بڑی مشکل ہو۔ اس میں بغیر چند منافقوں کے اور کوئی شریک نہیں۔ وہ اپنے مقام پر آئے گا کہ وہ کون تھے اور کیوں چلے۔ تو اس سلسلے میں تبوک کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ ہجرت کا 9واں سال تھا اور یہ رجب کا مہینہ تھا۔ فتح الباری، عمدۃ القاری، ارشاد الساری اور مقدمہ ابن الصلاح وغیرہ میں فوجوں کی تعداد میں مختلف باتیں لکھی گئی، 30,000، 40,000، 70,000 تک کی فوج کا ذکر ہے۔ اتنے آپ کے ساتھ بخاری میں آتا ہے کہ اتنے آدمی آپ کے ساتھ تھے کہ آپ کو کسی کی غیر حاضری کا پتہ نہیں چل سکتا تھا، معلوم جنزل فیہ وحی، جب تک وہی نہ اترتی کہ فلاں نہیں ہے تو پتہ نہیں لگ سکتا تھا۔ یہ بخاری میں ہے۔ تو اس غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ فرمایا
فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو چکا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ کوچ کرو اللہ کے راستے میں؟ اساقلتم، اصل میں تھا تساقلتم، باب تفاعل ہے، ساق و سا کیا، ساق و ساد میں ادغام کیا، پہلا حرف ساکن ہے، حمزہ وصل ہے، جو بھاری چیز ہوتی ہے جلدی زمین پر گرتی ہے، تو آپ ذاتی معنی کرتے ہیں کہ تم گرا چاہتے ہو زمین پر گرتی، کیا راضی ہوگے دنیا کی زندگی پر؟ من الآخرہ، من عوض اور مقابلے کے لیے، آخرت کے عوض میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان نہیں، فی یہ فی بھی مقابلے کے لیے، آخرت کے بدلے میں نہیں مدد کریں، نہ کوچ کرو کہ اللہ تمہیں سزا دے گا، سخت سزا، اور بدل دے گا قوم تمہارے علاوہ، ولا تضروہ شیئا، یہ ہو کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ تو ایک تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دوسری یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف ہے، اور اذا قیل لہم، جب کہا جاتا ہے تو یہ قائل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو فحوہ کلام سے آپ کا علم ہوتا ہے، آپ کی طرف آئے، واللہ علی کل شیء، الا تنصروہ، اگر اس نبی کی مدد تم نہیں کرو گے تو اللہ نے کی جب نکالا کافروں نے، کل پڑھ چکے ہیں کہ نکالا تو نہیں تھا، قتل کے در پہ تھے، لیکن وہ سبب خروج کا نکلا، آپ غار میں دوسرے تھے دو، وہ جبل ثور پر غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، دونوں غار میں، جب آپ نے اپنے صاحب سے، صحابی سے، صاحب کی جمع اصحاب، صحابی ان کی جمع صحابہ، تو اب قرآن پاک کی نص قطعی سے حضرت ابو بکر کا صحابی ہونا صاحب، جو انکار کرتا ہے تو مستقل طور پر کافر، لا تحزن ان اللہ معنا۔ میں نے پہلے حزن اور خوف کا فرق بتایا ہے، ایک یہ ہے کہ غیر کے متعلق جو خدشہ ہو وہ حزن ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کہا، حضرت اگر میں مارا گیا تو کوئی بات نہیں ہے، آپ تو امت کا سرمایہ ہے، تو پریشانی جو ہے وہ آپ کے لیے، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں دیکھیے ان رافیوں خبیثوں کو کیا بات سوجی ہے، جہاں وہ کہتے ہیں قزوینی وغیرہ کہ جس وقت وہ لوگ آگے نہ تلاشی کے لیے، تو ابو بکر نے بول کر آپ سے گفتگو کے بہانے سے ان کو سنایا کہ ہم اندر ہیں، آ جاؤ۔ آپ نے جھڑکا لا تحزن، مت بول، دیکھو نا خبیث کو خباثت ہی سوچتی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فائدہ تھا؟ بخاری تک کی روایتوں میں ہے کہ کافروں نے آپ کے لیے 100 اونٹ الگ مقرر کیے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 100 اونٹ الگ، کہ زندہوں کو پکڑ کر کے لائے تو پھر 100 اونٹ، اور اگر ان کو قتل کر کے سر لائے تو پھر 100 اونٹ۔ ابو بکر بتا کر کے خود مرتے، کوئی وکل کی بات کرو نا، اگر یہ بچ جاتے تو پھر تو الگ، انہوں نے تو ابو بکر کو بھی ساتھ ہی مجرم گردانا ہے، 100 اونٹ مقرر کیے ہیں، کیا فائدہ ابو بکر کے سلسلے میں؟ پر خبیث کو خباثت ہی تھی۔ یہ ترجمہ مقبول احمد تباہ شدہ ہے، اور تاج کمپنی نے تباہ کرایا، اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی قرآن میں آتے ہیں وقال شیطان، اس سے مراد عمر ہے، عمر جہاں بھی ہے وہ تباہ شدہ اٹھا کر کے اندر پڑا ہوا ہے کتب خانے میں، وقال شیطان کے لفظ جہاں بھی آتے ہیں عمر مراد، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو خبیثوں تم یہی باتیں سوچتی ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اپنی تسلی نازل کی، تائید کی ایسے لشکروں کو جن کو تم نے نہ دیکھا،
وہاں اللہ کے فرشتے آئے، دلوں کو مطمئن کیا۔ کافروں کا جو فیصلہ تھا وہ پخت ہوا، نہ شہید کر سکے نہ پکڑ سکے۔ اللہ کا جو فیصلہ تھا غالب رہا کہ ان کو دونوں کو بچانا۔ واللہ عزیز۔ اے مومنو، خفاف خفیف ان کی جمع، ثقال ثقیل ان کی جمع، ہلکے ہو تب جاؤ، ثقیل ہو تب جاؤ۔ اس کی دو تفسیریں کرتے ہیں۔ ہلکے کا معنی کہ تم غریب ہو، زیادہ سامان تمہارے پاس نہیں، پھر جاؤ۔ امیر ہو، سہولت کے لیے زیادہ آرام راحت کے لیے لے جانا چاہتے ہو پھر۔ دوسرا جی مانا کہ اگر بالکل تندرست ہو پھر جاؤ، اور معمولی تکلیف ہے، تکلیف میں آدمی کے بدن پر کوئی شکل تو ہوتا ہی نہیں، تو پھر بھی جاؤ۔ ہاں نقل و حرکت کے قابل ہو، چھوڑو مت۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم۔ لو کانا، یہ کانا کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو جلالین تک مل گئے۔ لو کانا ما دعوتہم الیہ، لو کانا ما دعوتہم الیہ، جس چیز کی طرف آپ نے ان کو دعوت دی یعنی جہاد، اگر یہ سامان ہوتا قریب اور سفر ہوتا درمیانہ تو ضرور تیری پیروی کرتی، لیکن مسافت بعید ہے تو اس لیے جان چڑھائی، اور قسمیں اٹھائیں گی بات کو جب آئے، قسمیں اٹھائیں گی کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو ضرور نکلتے، اپنی جانوں کو ہلاک کریں گے۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، عفا اللہ عنک، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ کیوں اجازت دی تو نے ان کو؟ یہاں تک کہ خوب واضح ہو جاتے تیرے لیے وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا اور تو جان لیتا جھوٹوں کو۔ نہیں اجازت طلب کرتے تو اس سے وہ جو ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، اس سے کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور جانوں کو لے کر۔ واللہ علیم بالمتقین، پختہ بات ہے اجازت طلب کرتے ہیں تو اس سے وہ لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور شک میں پڑے ان کے دل، پس وہ اپنے شک میں متردد ہیں۔ اور اگر یہ ارادہ کرتے نکلنے کا، البتہ تیار کرتے اس کے لیے عدتاً سامان، لیکن ناپسند کی اللہ نے انبعاثہم، ان کا اٹھ کھڑا ہونا، فثبتہم، پس اللہ نے ان کو روک دیا اور کہا گیا بیٹھو ساتھ قائدین بیٹھنے والوں۔ اگر یہ نکلتے تمہارے اندر، نہ زیادہ کرتے تمہارے لیے لا خبالہ مگر فساد ہو، ولا اوزعوا، اور البتہ دوڑاتے تمہارے درمیان فتنے کی سواریاں، یبغونکم الفتنہ، تمہارے لیے فتنہ تلاش کرتے، اور تم میں ان کی باتوں کو سننے والے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ البتہ چاہ چکے یہ فتنہ اس سے پہلے، اور پلٹ چکے تیرے لیے الامور، کام معاملہ، حتیٰ کہ آیا حق اور ظاہر ہو چکا اللہ کا معاملہ حکم، اور وہ ناپسند کرتے۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، خبردار فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، گر پڑے ہیں فتنے میں، اور بے شک جہنم البتہ احاطہ کرنے والی کافی۔ اگر پہنچی ہے تجھے راحت ان کو برا لگتی ہے، اور اگر پہنچی ہے تجھے مصیبت کہتے تاکید سے ہم نے لے لیا تھا اپنا معاملہ بچاؤ کا اس سے پہلے، اور پھرتے ہیں درا حالے کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو کہہ دے ہر جگہ میں نہیں پہنچے گی، مگر وہی چیز اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہ ہمارا آقا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بس چاہیے کہ توکل کرے مومن۔ تو کہہ دے نہیں تم انتظار کرتے ہمارے بارے میں مگر احد الحسنیین، دو اچھی چیزوں میں سے ایک تھی، اور ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں اس کے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچائے عذاب اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں، بس انتظار کرو، بے شک ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں۔ تو کہہ دے خرچ کرو خوشی سے یا جبرن، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا تم سے، بے شک ہو تم قوم نافرمان۔ اور نہیں منع کیا ان کو اس سے کہ قبول کیے جائیں ان سے ان کے نفقات، مگر اس چیز نے کہ بے شک انہوں نے کفروا باللہ و برسولی، اور نہیں لاتے وہ نماز مگر اس حالت میں کہ سستی کرتے ہیں، اور نہیں خرچ کرتے مگر اس حالت میں کہ وہ ناپسند کرتے ہیں۔ پس نہ تعجب میں ڈالیں تجھے مال ان کے اور نہ ان کی اولادیں۔ پختہ بات ہے ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ تاکہ ان کو سزا دے ان کی وجہ سے
دنیا کی زندگی میں، اور نکلیں ان کی جانیں درا حالے کے وہ کافر، اور قسمیں اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کی کہ بے شک وہ البتہ تم میں سے ہیں اور نہیں وہ تم میں سے، لیکن قوم یفرقون ڈرتی ہے ڈرپوک، اگر پائیں وہ کوئی جائے پناہ یا غار یا داخل ہونے کی جگہ البتہ پھر جائیں اس کی طرف، وہم یجمعون وہ سرپٹاتے چلے جائیں، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو عیب لگاتے ہیں تو اس پر صدقات میں، بس اگر دیے جائیں ان سے تو راضی ہوتے ہیں، اور اگر نہ دیے گئے تو اچانک وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر بے شک وہ راضی ہوتے اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی، وہ رسولہ اس کے رسول نے، اور کہتے حسبنا اللہ، ہم اللہ کافی ان قریب دے گا ہم اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول، انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ رب تبوک کے سفر میں منافقین نے طرح طرح کے بہانے بغیر چند نفوس کے اور کوئی شریک نہیں۔ سفر تبوک سے پہلے منافق آئے، کچھ تو وہ تھے، ان کا ذکر آگے آئے گا، تو انہوں نے پہلے بہانہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ مسلمان وہاں سے زندہ آئیں گے نہیں، انہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ یہ زندہ نہیں آ سکتے، رومی کا بھی ان کو زندہ چھوڑ، انہوں نے یعتذرون الیکم اذا رجعتم، انہوں نے عذر تو کیے بات، لیکن یہ ہوشیار قسم کے کچھ تھے جنہوں نے قبل وقت عذر۔ مثال کے طور پر ایک آیا، اس نے کہا حضرت میں بالکل تیار ہوں، کیا کروں میری ماں مرنے والی ہے، اس بیچاری کو کون دفن کرے گا؟ کوئی آیا کہا جی حضرت میرا خادم بھاگ گیا ہے، میرے اونٹ ہیں بکریاں ہیں، ان کو تو پانی پلانے والا کوئی نہیں، تو جانور بیچارے مر گئے۔ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، سمجھ آئی؟ اس قسم کے عذر پیش کرتے رہے، آپ ان کو چھٹی دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو چھٹی نہیں دینی چاہیے، انہوں نے جانا تو نہیں تھا، جانا نہیں تھا، اب آپ کی چھٹی کو وجہ جواز بناتے ہیں کہ ابھی چھٹی نہیں، آپ چھٹی نہ دیتے تو ان کا عملی طور پر منافق ہونا سب کے سامنے عیاں ہوتا، آپ نے یہ غلط کی، عفا اللہ عنک، اللہ نے معاف کر، کیوں اجازت دی آپ نے؟ حتیٰ کہ آپ کے سامنے واضح ہو جاتے وہ جو سچے اور تو جھوٹوں کو جان لے، اجازت دی، بہانہ بنا۔ لا یستاذنوں کا نہیں اجازت مانگتے تو اس سے وہ لوگ یعنی ترک جہاد کے لیے، ایسے موقع پر ترک جہاد کے لیے اجازت نہیں مانگتے جو یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ان یجاہدوا اے ہم ان یجاہدوا، اس سلسلے میں اجازت مانگنی کہ ہم جہاد نہ کریں، ہم ہے مورزین عن ان یجاہدوا، ترک جہاد کے سلسلے میں اجازت نہیں مانگتے، وہ مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ علیم کا اجازت جو مانگتے ہیں تو وہ مانگتے ہیں لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے اس شک کے اندر متردد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں قرینہ بتلاتے ان کے جھوٹے ہونے کا۔ آپ نے کئی دن پہلے جہاد کا اعلان کیا، جانے والوں نے تلواریں، اونٹ، اونٹنیاں، سفر خرچہ تیار، انہوں نے چھٹی مانگنے کے وقت تک کوئی شے نہیں تیار، اگر کوئی شے تیار کی ہوتی تو پھر تو ہوتا نا بیچارے تیار تھے، اچانک ماں مرنے والی، ہاں، لیکن کوئی شے تیار نہیں۔ اگر یہ ارادہ کرتے نکلنے کا لعدوا لعدۃ، اور خروج کے لیے سامان تیار کرتے، اونٹ مہیا کرتے، تلواریں، سفر خرچہ، لیکن اللہ نے ان کو کھڑنا ہونا پسند نہ آیا، اللہ نے روک دیا تاکہ یہ یہیں ٹکے۔ تو قدوم القاعدین، یہ جو پیچھے بیٹھنے والے اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، معذور ہیں، تم ان میں فرمایا وہ نہیں، اگر یہ نکلتے تو تمہارے لیے نہ زیادہ کرتے مگر فساد کو یہ لڑواتے تھے۔ ولا اوزر، اصل میں ایذا کے معنی ہوتے ہیں اونٹ کا تیزی سے بھگانا، اوزعوا الایذاء،
سیر الابل بسرعہ، اونٹ کا تیزی سے چلنا۔ اب لازمی معنی یہ ہے کہ اگر یہ تمہارے اندر ہوتے تو اپنی شرارت کے گھوڑے، شرارت کی سواریوں کو خلالکم تمہارے درمیان تیزی سے، کوئی نہ کوئی شرارت کی بات ان کو سوچتی، کیوں شریر کو شرارت ہی سوچتی۔ تو ایذا کے معنی سرعت تو سیر ادھر، تو مانا یہ کہ اپنی جو سواریاں ہیں نا منصوبے کی تیزی، اور فتنہ تمہارے لیے چاہتے، وفیکم سماعون، اس کے دو معنی۔ ایک معنی یہ ہے کہ تم میں نیک دل لوگ ہیں، ان کی بات سننے۔ ابن جوزی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صوفیوں کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن اذا جاء صوفی سے سند فاغسل یدیک منہ، جب صوفی سند میں آئے تو سند کے صحر سے ہاتھ دھونا۔ کیوں؟ کہتے ہیں صوفیوں کی روایت معتبر ہے، اس لیے نہیں کہ وہ معاذ اللہ عادل ہیں، بڑے نیک، کہتے ہیں خود نیک ہوتے ہیں، وہ اپنے اوپر یقیس علی نفس، وہ اوروں کو بھی اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ میں سچا ہوں، یہ بھی سچا ہوں، تحقیق نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ بنیاد الطالبین میں موضوع حدیثوں کی بھرمار ہے۔ بنیاد الطالبین موضوع جعلی حدیثوں سے بھری پڑی۔ علامہ ذہبی رحم اللہ تعالی نے میزان الاعتدال میں، حافظ ابن حجر رحم اللہ تعالی نے لسان المیزان میں اس بات کو تسلیم کیا اور مانا کہ بھرمار ہے اس میں جعلی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں تنقید کا مادہ نہیں، خود نیک ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، صادق ہوتے ہیں، دوسرے کو بھی سچا سمجھتے ہیں، تنقید نہیں کرتے۔ اور محدثین کیا کرتے ہیں؟ بال کی کھال اتارتے کہ یہ راوی کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کس سے حاصل کیا، کون استاد ہے، ہاں ہندی کی چندی نکالی۔ تو تم میں ایسے سادہ لوگ بھی ان کی باتیں سن لیں، میرے دلی کی وجہ سے، یہ تفصیل ہے۔ دوسری تفصیل کبیر، روح المعانی، قرطبی وغیرہ میں یہ ہے کہ تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، تم میں ان کے لیے باتیں سننے والے جاسوس ہیں۔ واللہ علیم بذلک، یہ فرما فتنہ پہلے بھی چاہ چکے ہیں اور باتیں پلٹ چکے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کا حکم آیا، اللہ کا حکم ظاہر ہوا، وہ ہم کہیں۔ دیکھیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، دو باتیں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ چوتھے پارے میں، پانچویں پارے میں آپ نے پڑھا کہ بشر نامی منافق کو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تو یہ منافقین آئے، اصل بات کو چھپانے کے لیے آپ کو معاذ اللہ دہرے میں حضرت ان اردنا اللہ احسان ہوا توفیق ہے، حضرت عمر نے زیادتی کی، یہ بڑا اچھا آدمی، بات پلٹنی چاہیے۔